ٹھیک ٹھاک ہیں. ایوننگ لاؤنج میں اناب کے ساتھ ہے ہمیشہ کی طرح. آج بھی آپ لوگوں کے لیے اس شو میں بہت کچھ ہے. اچھا ٹھنڈا سا موسم ہے, تھوڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. کچھ لوگ ہر تھرسڈے ٹو فرائیڈے تک مطلب جو ان کا ٹائم ہے تھوڑا سا مشکل سے گزر رہا ہوتا ہے, کیونکہ سارے سی این جی اسٹیشنز بند ہوتے ہیں. لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ کیسے جائیں, اپنے آفیسز کی طرف جائیں, اپنے کام کی طرف کیسے جائیں, جو روٹین والی جو اتنی ساری جو ہماری ضروریات ہوتی ہیں ان کو کیسے پورا کریں, کیونکہ گھر سے بھی باہر نکلنا پڑتا ہے. تو یہ سی این جی اسٹیشنز بند ہونے کی وجہ سے کافی لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور جو لوگ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے, کیونکہ بہت ہی کم دیکھی جاتی ہیں کہ یہ 2 دن تھرسڈے اور فرائیڈے کو ٹرانسپورٹ بہت زیادہ کم رہتی ہے. تو اس لیے مطلب دیکھیں نا کہ اس کی وجہ سے نقصان بھی کتنا زیادہ ہو رہا ہے. اب یہ نقصان کس طرح سے پورا ہوگا, کیا کیا جائے. جو بیچارے روزانہ کے ڈیلی بیسس پہ ارن کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ وہ اتنا زیادہ مطلب خرچہ کر کے اگر وہ چاہتے ہیں کیب وغیرہ کے ذریعے بھی کسی جگہ پہ, تو اتنی تو ان کی ڈیلی انکم ہوتی ہے, اتنا تو وہ ڈیلی کما رہے ہوتے ہیں, تو وہ کہاں بیچارے پورا کر سکیں گے. اور پھر اکثر ان کو جو ہے نا کافی زیادہ بہت سے جھڑکیاں وغیرہ سننے کو ملتی ہیں کہ جی لیٹ ہو اور نہیں آئے, اور یہ سارے ایکسکیوزز مانے بھی نہیں جاتے, جبکہ خود بھی انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں صورتحال ایسی سامنے آ رہی ہے. اب یہی دعا کی جا سکتی ہے کہ ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوں. اور بجلی بھی مہنگی ہو گئی ہے, اور جو ایک یونٹ ہے اتنا زیادہ مہنگا کر دیا گیا ہے. لائٹ مستقل جاری ہے, سردیوں کا موسم ہے, لیکن اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ کا جو ٹائم ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے. اور کچھ تو ایسے علاقے ہیں کراچی میں کہ جن میں 5-5, 6-6 گھنٹے مستقل لائٹ جا رہی ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ اب سردیوں میں حال ہے تو گرمیوں میں کیا ہوگا. ہم ایسے ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں, ہم نے لاسٹ جو ہے ونٹرز میں بھی یہی بات کی تھی کہ اب گرمیوں میں کیا ہوگا. گرمیوں میں بھی آپ نے حال دیکھا کہ کیا تھا, سارا دن لائٹ ہے تھی, اور بجلی کے بل جو ہے وہ اتنے لمبے چوڑے بل آ جاتے ہیں کہ عوام پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ کرے تو کیا کرے. اور کچھ لوگوں نے تو سکون کا سانس لیا ہے کہ اچھا ہے جی بجلی نہ ہی آئے تو اچھا ہے, کیونکہ اتنے سارے بل. لیکن پھر وہیں پر ایک بات آ جاتی ہے کہ اگر لائٹ نہیں بھی آ رہی تو بل تو آ رہے ہیں نا, بل تو کوئی بھی نہیں روکتا, بل تو آ رہے ہیں اسی طرح سے آ رہے ہیں. اور بل جو ہے وہ دیکھ کر ایک صارف کا, ایک پبلک کا جو ہے نا وہ دماغ, عوام کا دماغ بھی گھومنے لگتا ہے کہ کیا کیا جائے. اور اس طرح کی آپ پورے ملک میں کچھ صورتحال رکھ دیکھیں کہ کہیں پہ وہ بل وغیرہ جلائے جاتے ہیں, کچھ اس طرح کی ہنگامہ آرائیاں کی جاتی. خیر ان ہنگاموں سے اور اس طرح کی چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمیں بڑے پرسکون رہ کر اس کا حل سوچنا ہوگا, اور حل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں, اور ہمارے ملک کے حالات کی بہتری کے لیے دعا مانگیں. جو انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا کہ پاکستان کے عوام بھی سکھ کا سانس لیں گے, سکون کا سانس لیں گے. آگے بڑھتے ہیں جناب, آپ لوگوں کے لیے آج بھی شو میں بہت کچھ. عامر صاحب بھی ہوں گے. عامر صاحب سے آپ اپنے خواب کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں, اس میں اعظم معلوم کر سکتے ہیں آپ. تو ٹاپک بھی ایک بڑا اچھا سا انٹرسٹنگ سا ٹاپک ڈسکس ہوں گے, لیکن ابھی فوراً ہم بریک لیں گے. بریک سے جب واپس آئیں گے عامر صاحب ہوں گے, پھر ہم بریک پہ جائیں گے, پھر ہمارے ساتھ فرا ہوں گی بیوٹیشن. سردیوں کے حساب سے آپ کو میک اپ اور اسکن کے بہت اچھے سے ٹپس بھی بتائیں گے. ہمارے ساتھ آپ لوگ رہیے گا, کال کیجیے گا, اسکرین پہ نمبر آپ لوگوں کے لیے موجود ہے. میں ابھی آپ کا انتظار کر رہی ہوں, لیکن آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد ایوننگ لاؤنج میں. میں بتا چکی ہوں اپنے پورے فارمیٹ کے بارے میں کہ ہمارے ساتھ کون کون گیسٹ ہوں گے. ایک وہ ہیں جن کو آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں ہمارے شو میں, ہمارے ساتھ ہیں. آپ کیا کریں گے, آپ لوگ کریں گے سمپلی کال, اپنا اسم اعظم اور اپنے خواب کی تعبیر معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, میں آپ کو ملواتی ہوں عامر صاحب سے. السلام علیکم عامر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور اپنے تمام ویورز کو بھی السلام علیکم عرض کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ بھی بالکل خیریت سے ہوں گے. بالکل جی, آپ لوگ خیریت سے رہیں, خوش رہیں, دوسروں کو خوش رکھیں, دوسروں کا بھلا کریں. جتنی ہمیں دعائیں آتی ہیں ہم ساری دعائیں دے دیتے ہیں اپنے. اللہم آمین. آمین ثم آمین کے سب خوش رہیں. مطلب خوش رہنے کی کوشش کریں گے تو خوش رہیں گے نا. عامر صاحب ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو خوش رکھنا ہی نہ چاہتا ہو, خوشی ہو, لیکن کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری خوشیاں ان کے ارد گرد ہوتی ہیں, بہت ساری باتیں, بہت ساری چیزیں جو ان کو خوش کر سکتی ہیں, لیکن وہ خوش ہونا نہیں چاہتے. آپ کی کبھی اتفاقاً ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے؟ ہوئی ہے, اور بلکہ زندگی میں کچھ ایسے لوگوں سے واسطہ بھی رہا, اور ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت سی جگہوں پر یہ بھی تو فرمایا ہے کہ انسان ناشکر ہے. تو آخر اس کی بات بھی تو سچی ہونی ہے نا.
तो वो नाशुक्रे लोग आपको कि मिलेंगे आपको ना। खुशियाँ मिल रही हैं, आपको नेमतें मिल रही हैं अल्लाह ताला की, आपको इतने प्यारे प्यारे इतने मोहब्बत करने वाले लोग मिल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। उसके बावजूद दिल है कि जी वो मानता ही नहीं। यही बात है ना कि हमारे इतने सारे लोग मुंह बना के बैठे हुए हैं, हम लोग जेलसी भी इसमें आ जाती है, कहीं कि खुश रहना नहीं चाहते, वो जेलसी बहुत ज़्यादा होती है, दूसरे को खुश देखकर अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा जी हम अपनी एक ईंट की मस्जिद बना लेते हैं, हम अलग अलग रहेंगे, इन सबको देखो, और फिर वो दूसरे लोग हमें समझते हैं कि अगर हम मतलब जल रहे हैं या अपने आप को जाहिर करें कि अखड़ू है, बदतमीज़ है, ये हमें घुलना नहीं चाहता, और हम दूसरे लोगों को ब्लेम दे रहे हैं कि इन्हें हम पसंद नहीं है या हमें अपनी खुशियों में शामिल नहीं कर रहे। नहीं, बात ये है कि वो लोग ऐसे होते हैं, मैं इससे भी ज़रा सुपरलेटिव डिग्री की बात करता हूँ कि वो लोग ऐसे होते हैं कि किसी आने जाने वाले के मतलब कोई अगर आया है, उसके घर गेस्ट आया है, गेस्ट के आने पर खुश होना चाहिए ना। वो गेस्ट के आने पर मुंह बनाए वो उसके लिए भी बुरे कमेंट्स उनके मुंह से निकलते हैं। साथ में जितने भी रिश्तेदार हैं वो सब भी उनसे इस बात से नाला होते हैं, जितने भी उनके यार दोस्त हैं वो सब भी उनसे नाला होते हैं। कहने का मकसद ये है कि वो शख्स ऐसा शख्स होता है खुद से खुद को तन्हा कर लेता है। पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द होती है मौजूद, लेकिन उसके बावजूद वो खुद से अपने आप को खुशी से महरूम कर तो लेता मैं भी है। तब से यही कह रही थी, आप कह रही हैं कि नहीं नहीं, मैंने नहीं तो नहीं कहा, खुदा नहीं, ना आने खास्ता। कहा कि नहीं, बात ये है कि वो शख्स जो है ना वो दूसरों से अलग है, उनके घर मेहमान भी आ रहे हैं, तो मैं भी यही आपको बताना हाँ। चाह रही हूँ कि वो शख्स उसके अंदर ऐसी चीजें आ जाती हैं कि वो दूसरे लोगों में घुलना मिलना एक शायद उसकी आदत बन चुकी होती है, उसकी नेचर बन चुकी होती है, उसकी फितरत बन चुकी होती है कि वो दूसरे लोगों में चाह कर भी शामिल नहीं हो सकता, सबसे अलग रहता है, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे बहन भाई हो, चाहे घर वाले हो, चाहे बिल्कुल। दोस्त हो, कोई भी हो, बिल्कुल। वो उनसे अलग रहना शुरू कर बिल्कुल। देता है। और फिर अलग रहते रहते ये नौबत आती है कि वो बाज़ तो उनमें से साइको पेशेंट हो जाते हैं और बाज़ उनमें से ऐसे हो जाते हैं कि आपने सुना होगा कि साइकोलॉजिकली मर्डरस जो हो जाते हैं, किलर्स जो हो जाते हैं, उस लेवल तक चली जाती है बात। तो नाज़रीन किराम, आपसे गुजारिश है कि अलग रहना, अकेले रहना, तन्हा करना अपने आप को, बंद कमरे में बैठना ज़्यादा नहीं करें, ये तमाम चीज़ें इख्तियार ना करें। अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनिया जो बनाई है, इस दुनिया में जो इंसानों का इतना जम गफ़ीर पैदा हुआ है अल्लाह के हुक्म से, ये जम गफ़ीर इसीलिए पैदा हुआ है कि आप इस हुजूम में मिलें, लोगों से मिलें, अपने दिल की बात उनसे शेयर करें, उनके दिलों की बात अब वो आपसे शेयर कर सकें, आप अपने आप को ईज़िली अप्रोच वाला बनाएं ताकि लोग आपसे मिल सकें, बात कर सकें और फिर आप भी उनसे बात कर सकें। बिल्कुल, क्योंकि बाकी अगर ये बात ना तो पेरेंट्स को ख़ास तौर पे देखना चाहिए कि अगर उनके बच्चों में भी इस तरह की कोई चीज़ है, पहले स्टेप पर ही नोटिस कर लीजिए कि आपका बच्चा थोड़ा सा अलग थलग रहता है, जब मेहमान आते हैं तो वो उनके सामने आने में थोड़ी सी हेजिटेशन फील कर रहा है, उसे अच्छा नहीं लग रहा, या वो अपने कज़न्स के साथ या अपने बहन भाइयों के साथ रवैया उसका ख़राब है और वो थोड़ी सी लड़ाइयाँ वगैरह हो जाती हैं, या वो बच्चा बहुत ज़्यादा शाउट कर रहा है और अक्सर कमरे में बंद हो जाता है, तो वहाँ पे उसको अकेला ना छोड़ें बल्कि उसके मसले को हल करने की कोशिश की जाए प्यार मोहब्बत के साथ, तवज्जो के साथ। और अगर कुछ लोगों को ऐसे मसाइल दरपेश हैं तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आप क्या बताएंगे उसका मैं रेमेडी अभी ऑन एयर नहीं बता सकता, उनके हाथ देखने के बाद डिसीजंस लूँगा कि वो किस वजह से इस सिचुएशन में दाखिल हुए हैं, सही, उसके बाद फिर उनको उसके बारे में डिटेल से बताऊँ। क्योंकि अमूमन होता है ऐसे कि हमारे यहाँ जो लोग इस तरह के जो रवैये इख्तियार किए होते तो लोगों का दूसरे लोगों का उनके साथ रवैया ऐसे हो जाता है कि उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए, चलो जी जो उसकी मर्जी हो, तो उनको अकेला ना छोड़ें बल्कि उनका साथ दें। अगर आपने आस पास आपका जो इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, कहीं आपके फ्रेंड्स में किसी के कोई हों, रिलेटिव्स हों, या आपके घर के आसपास आपके पड़ोस में आस पड़ोस में कोई ऐसे लोग हों, या आप खुद जानते हो पर्सनली आपको मालूम हो कि जी फला के अंकल है, ये ऐसा है, या आपकी फैमिली में कहीं पे भी है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि उनके साथ अगर आपने थोड़ा सा अच्छा और मोहब्बत वाला रवैया अपनाया
تو سمجھے کہتے ہیں نا کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بے بچایا. شک بے تو شک. یہ والا کام آپ نے کر لیا. تو سوچیں کہ آج کل تو ہم ویسے ہی کرتے ہیں, ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں, ہم قدم قدم پہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں معلوم نہیں ہوتا. تو اگر آپ کو ایسا موقع مل رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر اگر شاید وہ چیز ڈال دی کہ آپ کی مدد سے کسی شخص کا بھلا ہو سکتا ہے, تو کیوں نہیں بھلا کہہ رہے بھائی؟ کیوں ہم سوچ رہے ہیں نہیں بھائی مصیبت آ جائے گی, ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ہم کا کہتے ہیں کہ دوسروں کے مسئلوں میں ہم کیوں ٹانگ اڑائیں, کیوں ہم پڑھیں. تو یہ سوچ اگر ہمارے دلوں سے ذہنوں سے نکل جائے تو کیا ہی بات ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسان ہی کے نہیں, اس کائنات کی تمام مخلوقات کے کام آنے کے لیے پیدا کیا ہے. بالکل, یہ نہیں کہ بس اپنا بھلا کرتے رہو, اپنے لیے اچھا کرتے رہو اور دوسروں کا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. کیونکہ تمام مخلوقات میں افضل بنایا ہے بھائی, تو آپ پر ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے اس افضلیت کو سامنے رکھتے ہوئے. بالکل, اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں اتنے سارے اختیارات سونپے ہیں, ہمیں اتنا ہمارے ذہن جو ہم چاند پر پہنچ رہے ہیں, ہم کیا کیا چیزوں کو جو ہے وہ مسخر کر رہے ہیں, ہم کتنے علم حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا مطلب ذہین بنا دیا ہے. تو کیا اپنے ذہن کو کام لاتے ہوئے کچھ اچھا دوسروں کے لیے نہیں کرتے, لیکن بہت سارے لوگ کر کے بھی گئے, بہت سارے کام دنیا میں کر کے گئے کہ آج تک ان کا نام لکھا جاتا ہے اچھے الفاظ میں. بہت بہت بے شمار لوگ ہیں کہ گنتی ہم نہیں کر سکتے. تو آپ بھی اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار کریں. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انا کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. جی اپنا نام بتائیے. نام گیس کرو. ہائے جانی پہچانی آواز لگی. کراچی سے؟ ہاں کراچی سے. کراچی سے ریگولر کالر ہوں آپ کی. فرحت؟ فرحت جی جی. ہائے کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. آج کیا ہوا, تھوڑی سوئی سوئی سی لگ رہی ہیں. نہیں وہ سوئی سے نہیں, تھوڑا بچے کی طبیعت صحیح نہیں, اس لیے پریشان تھی تو اس لیے آواز تھوڑی کیا ہو. ہوا؟ مجھے عامر صاحب سے ایک سوال. جی بالکل ضرور بتائیے کیا ہوا. عامر صاحب. وعلیکم السلام. عامر صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے نا 3 دن پہلے سے گھر میں بیٹے کی طبیعت جانے صحیح نہیں ہو رہا ہے, 1 سال ہو گیا, بخار چڑھ رہے تھے. 3 دن سے گھر میں ایت الکریمہ پڑھوا رہی تھی. اچھا. تو میں نے ایک پلیٹ میں نا, چھوٹے سے پلیٹ میں چینی رکھا ہوا تھا جی. اور 1 گلاس میں پانی رکھا ہوا تھا. جی. چینی جب 3 دن کے بعد کل نیاز کا کہ معصوم بچوں کو کھانا کھلانے کے بعد میں وہ چینی کھول رہی ہوں نا, جی. تو اس میں اللہ کا نام لکھا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا آپ بتائیں گے اس کے. بہت خوبصورت بات ہے. میں نے کسی سے یہ بات ابھی تک بتایا نہیں ہے, میں نے صرف اپنے شوہر کو یہ بات بتایا تھا. نہیں, آپ اس چینی کو اپنے بیٹے کو جو ہے اس چینی کی کھیر بنا کے, بلکہ پکائیے گا نہیں, شربت بنا کے, برف نہ ڈالیے گا اس میں, اس چینی سے شربت بنا کے بچے کو پلائیں, انشاءاللہ تعالی شفا ملے گی بچے کو. ہاں 3 دن سے آیت الکریمہ پڑھوا رہی تھی نا, پھر کل نیاز کے بعد میں نے معصوم بچوں کو, بہت سارے بچوں کو بلا کے گھر ہی میں کھانا بنا کے کھلایا. جی جی. اس کے بعد وہ میں نے چینی کھولا تو اس پہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے. بہت مبارک ہو, اللہ پاک نے آپ کو شفا یابی کے لیے, آپ کے بچے کے لیے وہ چینی عطا فرمائی ہے. بس اور میں آپ یہی چاہتی ہوں, میں بہت پریشان ہوں. اصل میں 3 بیٹیوں کے بعد یہ بیٹا ہوا نا, جب اب تو دیکھیں کتنی خوشی کی بات ہے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دوا دے دی باقاعدہ. بالکل, آپ تو دیکھیں یہ تو کتنی خوشی کی بات ہے, کتنی خوش نصیب ہے. ہاں مجھے بہت کل کتنے تقریباً میں سالوں کے بعد کل سکون کی نیند سوئی, اور میرا بیٹا بھی کل بہت دن کے بعد سکون سے وہ سویا. جب اللہ کو یاد کریں گے اسی طرح سکون ملے گا, اسی طرح آپ کے ہاں خوشحالی بھی رہے گی. اور میں تمام لوگوں کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں, ساتھ ساتھ فرحت کو کچھ بتائیں گے پڑھنے کے لیے. چلو فرحت, تھینک یو, آپ نے ہمیں کال کیا اور یہ اتنی خوبصورت بات آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. سیریسلی آپ پہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے وہ تو آپ کو پتا چل ہی گیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ نظر بھی نہ لگی, اور آپ کا بیٹا, آپ کا پورا گھر جو ہے وہ بالکل صحت یاب رہے, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دے, اور بہت سارے رزق میں آپ لوگوں کی فراوانی, اور ماشاءاللہ سے یہ بہت اہم بات ہے. اور آپ کے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں, آپ کے گھر کے افراد صرف آپ سمیت اگر بیمار ہوں کسی بھی بیماری میں, تو وہ چینی جو ہے تھوڑی سی پانی میں ملا کے پی لیا کریں, انشاءاللہ الرحمن شفا ملے گی. اس چینی کو تو رکھ دیں, بالکل رکھیں, حفاظت سے رکھیں, اور اسی کو استعمال کریں بیماریوں میں, خاص طور پر شفا کے لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو شفا ملے گی. اسے بالکل بھی ضائع نہ کریں, اسے رکھیں, اور اس میں مزید بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں ملائیں نہیں, بالکل وہی اسے اتنا ہی رہنے دیں. میں یہی آپ سے سوال کرنے والی تھی, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہمارا تھوڑا سا پانی دم کیا ہوتا ہے اور ہم اس کو دوسرا پانی ملاتے